نے فرمایا فتح لہو فی قبرہ باب من الجنہ، اللہ تعالی اس کی قبر میں جنت کے دروازوں کو کھول لیتا ہے۔ اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اور آگے سنو، جعل اللہ قبرہ مزار الملائکۃ الرحمہ، فرمایا محب رسول اور محب آل رسول جب دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت کا بنا دیتا ہے۔ جعل اللہ مزار الملائکۃ الرحمہ، فرمایا اس کی قبر میں رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مشکاۃ شریف کی، میرے نبی نے فرمایا جب مومنین صالحین دنیا سے جاتے ہیں ان کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مشکاۃ شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا جب ان سے فرشتے سوال و جواب پوچھتے ہیں، پوچھنے کے بعد فرشتے ان سے کہتے ہیں نم کنوبتی عروس، سو جا ایسے جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ یہ شان ہے کس کی؟ محب رسول کی، اور محب عاشق رسول کی، اور محب آل رسول کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری محبت اور میری آل کی محبت لے کر دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک خوشبودار باغ بنا دیا کرتا ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ تو محب رسول کا ذکر ہے، یہ تو محب آل رسول کا ذکر ہے، لیکن جو خود بھی آل رسول ہو، میرے غریب نواز اور عاشق رسول بھی ہو اور محب رسول بھی ہو، اور آل رسول سے جو میرے غریب نواز کی محبت تھی، اس محبت کا اعلان آپ کا یہ شعر کر رہا ہے۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد و داد درد یزید، حقہ کے بنا لا الہ ہست حسین۔ میرے غریب نواز نے فرمایا کہ بادشاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی بنیاد بھی حسین ہے، اور غریب نواز نے فرمایا اگر سچ پوچھو تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد میرے نبی کا نواسہ امام حسین ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہم اللہ والوں کا عرس بھی مناتے ہیں، ہم ان کی قبروں پر بھی جاتے ہیں، اور جب ان کے وصال کا دن آتا ہے تو ہم ان کا عرس بھی مناتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ عرس کے معنی شادی کے ہیں، کہ مومن کی